جی آج مولانا روم کی ایک اور حکایت شامل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد کے شہر میں چار اندھے رہتے تھے۔ ایک اندھا عرب کا تھا، دوسرا ایران کا، تیسرا ترکی کا اور چوتھا ہندی تھا۔ ایک شخص نے ان چاروں اندھوں کو 100 روپیہ دیا اور کہا جاؤ اس کی کوئی چیز لے کر کھا لینا اور آپس میں چاروں بانٹ لینا۔ اور وہ 100 روپیہ لے کر چاروں مشورہ کرنے لگے کہ اس کا کیا کریں۔ ہندی بولا میں تو داکھیں کھاؤں گا، ایرانی نے کہا میں انگور کھاؤں گا، ترکی نے کہا میں تو روزم منگواؤں گا، عربی بولا میں عنب کھاؤں گا۔ داکھیں، انگور، روزم اور عنب چاروں نام انگور ہی کے ہیں، چیز ایک تھی لیکن نام ہر زبان میں الگ الگ تھے۔ چنانچہ نام کے اس اختلاف سے چاروں اندھے آپس میں الجھ پڑے اور اپنی اپنی زبان کے مطابق ہر ایک اصرار کرنے لگا کہ جس چیز کا میں نے نام لیا ہے میں تو وہی کھاؤں گا، حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ اتفاقاً وہاں ایک سمجھدار آدمی آ گیا جسے چاروں کی زبان کا پتہ تھا۔ اس نے اندھوں کا جھگڑا معلوم کیا تو اس نے کہا وہ رقم مجھے دو۔ وہ بازار میں گیا اور وہ انگور لے آیا اور انگور اس نے اندھوں کے سامنے پیش کر دیے۔ چونکہ اپنی اپنی زبان میں چاروں انگور ہی کے طالب تھے، اس لیے انگور پا کر چاروں خوش ہو گئے کہ ہماری منشا کے مطابق ہمیں چیز مل گئی ہے۔ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے بحث و مباحثہ اور وہ بحث و مباحثہ میں پڑھ کے لڑائی جھگڑا اور ہاتھا پائی تک چلے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دانا آدمی جھگڑے ختم کراتے ہیں، جو جاہل لوگ ہیں وہ جھگڑے کو پیدا کرتے ہیں اور جھگڑے کو بڑھاتے ہیں۔ اور مزید وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا دین اسلام ہے، یہی ایک چیز ہے جسے ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن جو لوگ زبان کے اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں بنگالی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ بلوچی ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ میں سرحدی ہوں، ایسے لوگ ان اندھوں کی طرح ہیں جو محض زبان کے اختلاف سے آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے کاش کہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ سب زبانی جھگڑے ہیں، اصل مقصود تو سب کا اور سب مسلمانوں کا اسلام ہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شجر سایہ دار اسلام کے ساتھ پیوستہ رکھے، آمین ثم آمین۔